قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور آج ہم سب پاکستانیوں کے لیے انتہائی افسوسناک دن ہے کہ وہ شاہ رگ مکمل طور پہ زخمی ہو چکی ہے۔ راولا کوٹ میں ہونے والا انسیڈنٹ جس میں 9 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 4 جو ہیں وہ پولیس کے جوان ہیں اور 5 مظاہرین ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ جو بھی وہاں پہ زخمی ہو رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، وہ سب ہم میں سے ہے۔ ہمیں مکمل طور پہ ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ مظاہرین ہوں، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور پاکستان کا بنیادی اصول ہے یہ، اور ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے وہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمان کے مطابق ہمارا جو کشمیر کے ساتھ رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اتنی جلدی سے ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ انسیڈنٹ ہو رہے ہیں تو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے، ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے اب بھی کہ ہم سے کیا ایسی غلطیاں ہوئی ہیں کہ کشمیر میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ احتجاج کرنا کسی بھی جمہوری ملک میں حق ہوتا ہے عوام کا، اپنے کسی بھی مطالبے کے لیے آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہی پرامن مظاہرہ جو ہے وہ اتنا وائلنس ہو جائے گا جس میں لوگوں کی شہادتیں ہونا شروع ہو جائیں، تو اس طرح کے مظاہرے اور اس طرح کی حکومت کی جو سخت پالیسیز ہوتی ہیں ان سے اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ کشمیر ایک ایسی لوکیٹڈ ہے، ایسی جگہ پہ جہاں پہ دشمن کی مسلسل اس کے اوپر نظر ہے کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں دے گا۔ اگر کشمیر میں خدا نخواستہ کوئی ذرا سی بھی اس کو جنبش نظر آئی تو وہ ایک کوئی لمحے کے لیے بھی موقع کو جانے نہیں دے گا، اور اس سے بھرپور فائدہ پہنچے گا اور بھرپور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا کشمیر کاز کو۔ تو ہم سب پاکستانیوں کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی وہاں پہ ادارے ہیں، چاہے پولیس کے ہوں، سیکورٹی فورسز کے ہوں، ان تمام کا یہ کام ہے کہ وہ عام عوام جو ہے ان کو تحفظ فراہم کرے، اور اگر کوئی جماعت پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو اس کو پرامن احتجاج کا موقع ملنا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر سخت ایکشن جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں یہ بھی کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے جس میں کہ ابھی یونائٹڈ نیشنز کے مطابق استصواب رائے ہونا باقی ہے، اور اگر ہمارا تعلق کشمیریوں کے ساتھ کمزور ہو گیا اور ہمارا جو ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے وہ کمزور ہو گیا، تو یقینی بات ہے کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ ہمارے ساتھ آنے کی بجائے انڈیپینڈنٹ رہنا پسند کریں گے۔ تو ہمیں اپنا موقف جو ہے اور ہمارا جو محبت کا ایک ان کے ساتھ رشتہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور ہمارا موقف ہمیشہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم کشمیری عوام یا کشمیر کاز کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمارا جب بھی بنیادی موقف ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور کشمیر ہمارے کاز جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو یقینی بات ہے اس کا نقصان آنے والے دنوں میں ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ مظاہرین جو بھی ان کے مطالبات ہیں، شاید وہ کسی کو لگتا ہوگا کہ وہ بیان دا لمٹ جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسا مطالبہ یا کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جس کا آپ کسی جگہ پہ بیٹھ کے آرام سے حل نہ ڈھونڈ سکتے ہوں۔ جب آپ لوگوں کو سخت گیر پیغام دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کے اوپر ربڑ کے بلٹس چلاتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اگر کسی پرسن کے دل میں اسٹیٹ کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے تو اس سے بڑا نقصان کسی جمہوری معاشرے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آئین کے مطابق جمہوریت ہی ایسی چیز ہے جس نے ہم سب کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم سب کے جو اختلافات ہیں ان کو اگر ہم زور اور زبردستی جو ہے وہ منانا شروع کر دیں اور دھمکانا شروع کر دیں تو یقینی بات ہے اس سے ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارا جو محبت کا رشتہ ہے اس کو بہت نقصان پہنچے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل کشمیر کے حالات جو ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں۔ ہمیں قائد اعظم کے فرمان کے مطابق کشمیر کو اپنی شاہ رگ ہی کنسیڈر کرنا چاہیے، اور ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کو کھلے دل کے ساتھ سننا چاہیے، اور کشمیر کے جو عوام ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی ایسے احتجاج میں شامل نہ ہوں جو کہ ان کے لیے اور ان کے کاز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔